بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اور اپنے کزنس کے ساتھ جو اگر ناول پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ لازمی ویڈیو شیئر کریں۔ تو چلیں آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں ساکت ہوئی تھی۔ کیا وہ اسے پہچان گیا تھا؟ کیا واقعی اس جیسے شخص نے اسے یاد رکھا تھا؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اور وہ بس ایک طرف سے اسے کیسے پہچان گیا؟ وہ ہمیشہ سے ایسا تھا۔ ہاں، کیان سکندر ایسا ہی تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان جاتا تھا، فقط ایک نظر۔ ٹھیک ہے، دنیا میں لاکھوں حسین آنکھیں ہوں گی، لیکن ان حسین آنکھوں کے پاس ہر لمحے ہر پل جذبات کو بدلنے کا ہنر نہیں ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے پاس ہے۔ وہ اس کے کندھے پر دباؤ دیتے بولا، اس کا لہجہ مسمرائز کرتا ہوا تھا۔ فجر سانس روک گئی۔ ہاں، وہ اسے پہچان جاتا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ اس کی آنکھیں تھی۔ تمہاری آنکھیں مجھے دیکھتے کچھ الگ تاثر دیتی ہے، ایسا تاثر جو میں نے ان 4 سالوں میں کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، ناقابل بیان سا۔ اس کے کندھے پر اس کی ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ فجر سختی سے لب بھینچ گئی۔ وہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے وہ 4 سال پہلے برباد ہوئی تھی۔ وہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے ان 4 سالوں میں تقریباً 4000 بار اسے درد سہنا پڑا تھا۔ وہ سختی سے لب بھینچ گئی، ہاتھ ہٹائے وہ اس کی جانب مڑی تھی، نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے واپس موڑ لی۔ وہ سخت لہجے میں بولی تھی، لیکن اس کی آواز میں ہلکی نمی ضرور تھی۔ اس کی بات پر مقابل شخص کی اس کے کندھے پر گرفت ڈھیلی ہونے کے بجائے مزید سخت ہوئی۔ سکون سے بس چند باتیں ہی کرتا ہوں میں، میرے نام پر لوگوں کی نظروں میں آ کر خود کو کیا سمجھنے لگی ہو تم؟ اس نے دانت پیستے کہا۔ وہ استہزاء سے انداز میں ہلکا سا ہنسا۔ دوسرا ہاتھ اٹھاتے اس نے اپنے لبوں کے کنارے پر لگے زخم پر پھیرا۔ انسان ہی سمجھ رہی ہوں، بلکہ ایک گندگی سے بری انسان سمجھتی ہوں میں خود کو، جب تمہارے نام پر لوگوں کی نظریں برداشت کرتی ہوں۔ وہ لب بینچے سختی سے بولی تھی، اس کے لہجے میں 4 سالوں کی پنکار بول رہی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے کندھے پر موجود کیان سکندر کے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جھٹک نہیں پا رہی تھی، کیونکہ وہ شخص گرفت سخت سے سخت تر کر گیا، جس سے اسے اپنے کندھے میں درد اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ کیا چیز ہو تم؟ ہاں، اس نے دانت پیستے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ غصے سے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ اپنی کمر پر اس کی ہاتھ کا دوسرا لمس بھی فجر رضوان کو شدید ناگوار گزرا تھا۔ وہ اسی لیے 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ فجر رضوان سانس روک گئی، جبکہ وہ سرخ ہوتی نظریں اس کی پلکوں پر گاڑ گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے ہمیشہ میری شہرت کو داغ لگا ہے، تمہیں کوئی اور نہیں ملتا مشہور ہونے کے لیے؟ اس نے اس کے کندھوں پر گرفت سخت کرتے ایبرو اچکایا تھا۔ اس شخص میں کوئی بدلاؤ آیا تھا تو اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی۔ ہاں، اس کے چہرے پر موجود وہ خطرناک سی سنجیدگی۔ تمہاری اس گھٹیا شہرت پر میں لعنت بھی نہ بھیجوں کہ اس سے میری بیجی لعنت کی بھی توہین ہوگی۔ وہ پوری قوت لگاتے سے جھٹک گئی تھی۔ وہ 2 قدم دور ہوا تھا، جبکہ وہ گہرے گہرے سانس لیتے خود کی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے کراہیت محسوس ہوئی تھی اس کے لمس سے۔ اس نے پل 2 پل نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ جبڑے بینچے سخت غصے میں مٹھیاں بینچے سرخ ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر رضوان کو خوف محسوس ہوا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں بنا پلک جھپکائے فجر رضوان کے چہرے پر ٹکی اسے لرزا گئی تھی۔ اس کے غصے سے بری بیٹی انا کو تکلیف ہوئی تھی، تبھی وہ اس قدر غصے میں آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی پشت کی نسیں ابری ہوئی تھی، جبکہ ہاتھوں کی مٹھیاں بنانے کے باوجود وہ شدید تیز غصے کے باعث کانپ رہی تھی۔ مجھے جانا ہے، وہ ڈر گئی تھی۔ کوئی بھی ڈر سکتا تھا، وہ اسے ہی تو دیکھ رہا تھا عجیب سی وحشت زدہ نظروں سے۔ فجر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ خود کو آخر کیا سمجھتی ہو تم؟ وہ شدت سے بلند آواز میں دہاڑا اور کانچ کی ٹیبل کو شدید غصے میں ٹوکر رسید کر دی کہ وہ دور جا کر گرا۔ ساتھ ہی کانچ کے ٹکڑے فرش پر جا گرے۔ مقابل لڑکی نے سختی سے خوف سے لرزتے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی آواز گلے میں اٹک گئی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف سے آنسو پھسل گئے۔ بولو، کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ تمہارے اس حسن پر مر مٹا ہوں میں۔ وہ جبڑے بینچے آتش فشاں بنے اس کے نزدیک جاتے اس کے ہولے سے لرزتے وجود کو کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ چکا تھا۔ تم جیسی ہاجن لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں، امیر لڑکوں کو پانسنے کے چکروں میں لگی ہوتی ہے، تبھی میرے پیچھے پہنچ جاتی ہو تم ہر بار۔ وہ استہزاء ہنسا، اس کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ فجر نے بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے وہ لفظ اپنی ذات پر کیچڑ اچھالتے لگے تھے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے جھٹکنے کی؟ وہ اب بھی انگارے چباتے بول رہا تھا۔ فجر نے اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھ کی گرفت واپس سے سخت تر ہوتی محسوس کی۔ اس کی آنکھوں سے مزید پانی بہنے لگا، درد سے وہ سسک اٹھی تھی۔ اپنے یہ 2 ٹکے کے آنسو بند کرو، نہ جانے کن کن مردوں کے سامنے پیش
وہ شدید طنزیہ لہجے میں ناگواری سے بول رہا تھا۔ اسے 4 سال پہلے کی رات یاد آئی تھی۔ اس کا لہجہ گہرا کاٹدار ہوا، چٹاک نازک ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نقش ہو گیا۔ فجر کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئی، وہ لبوں پر ہاتھ جما گئی، مقابل سختی سے لب بھینچ گیا۔ اس کے چہرے پر اتنے سخت تاثرات تھے کہ فجر کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ یوں بلڈی بیچ وہ شدت سے دہاڑا۔ فجر کا حل تک خوش ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے لیتے قدموں کو دیکھتے ایک جسم میں اس تک پہنچا تھا جو عبایا میں کھڑی تھی، لیکن اس کے وجود کی لرزش صاف ظاہر ہو رہی تھی جس سے عبایا بھی ہل رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے تھپڑ مارا، میں ہاتھ کاٹ دوں گا تمہارے۔ وہ دانت پیستے سرخ چہرہ لیے اس کے چہرے پر پنکارا۔ فجر کی ہچکیاں گونجنے لگی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں سے اس نے مقابل کے شدید تیش میں مبتلا چہرے کو دیکھا۔ وہ 4 سال پہلے بھی اس سے 2 تھپڑ مار چکی تھی، ایسے ہی جب اس نے اسے چھوا تھا، اور آج 4 سال بعد بھی وہ تھپڑ کھا چکا تھا۔ تم جیسی گٹھیا لڑکی کی مکاری کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ میرے سہارے فیم لینا چاہتی ہو، لیکن تمہاری یہ غلط فہمی ہے۔ 2 منٹ میں تمہاری عزت اچھال دوں گا۔ وہ اس کے کپکپاتے وجود کو انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھتے تیش میں بولا تھا۔ فجر سانس روک گئی۔ وہ شخص کتنے بڑے الفاظ بول رہا تھا، کتنے بھاری لفظ بول رہا تھا۔ وہ دھندلاہٹ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ فجر جانتی تھی وہ شخص آسمان پر تھا اور وہ زمین پر، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کیا شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے انسان زمین زادوں کو کچھ نہیں سمجھتے؟ ہاں، طاقتور لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہر طاقتور انسان ایسا ہی ہے۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہو وہ اس طاقت کے مطابق حکومت کرتا ہے، چاہے وہ طاقت کم ہو یا زیادہ، لیکن وہ اپنی طاقت کا استعمال کہیں نہ کہیں اپنی ضرورت کے مطابق ضرور کرتا ہے۔ تم ہو کون جس کے ساتھ مجھے لنک کیا جاتا ہے؟ وہ غصے سے پنکارا تھا۔ وہ شخص پاگل ہو رہا تھا، اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نظریں اس لڑکی کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی، ہاتھ شدید غصے کی وجہ سے کانپ اٹھے تھے۔ یہ بات یاد رکھنا، میرے نزدیک تم کچھ بھی نہیں ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری میرے نزدیک۔ وہ مغرور سے لہجے میں بولا تھا۔ ہلکی آواز پر اس نے گردن نکال کر پیچھے دیکھا جہاں کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ دانت پوری طرح کچکچا گیا تھا۔ اسٹاپ اٹ! ویڈیو شوٹ کرتی ان لڑکیوں کو دیکھ وہ شدت سے دہاڑا تھا، ساتھ لکڑی کے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے دور گرا دیا۔ وہ لڑکیاں ڈر کر پیچھے ہوئی تھیں اور فجر اذان کو جھٹکتا باہر نکلا تھا۔ شدید غصے میں وہ گہری گہری سانسیں بھرتا چل رہا تھا۔ پتہ ہے وہ شخص دکھنے میں مکمل تھا، لیکن تھا نہیں۔ وہ مکمل نہیں تھا، اسے مکمل ہونا تھا آگ میں جل کر، کئی کانٹوں سے گزر کر، اذیتیں سہ کر، تلخ رویے سہ کر، سجدوں میں گر کر۔ ہر صحیح پہلے غلط ہوتا ہے، ہر صحیح شروع سے صحیح نہیں ہوتا، وہ کبھی نہ کبھی غلط ہوتا ہے، پھر اللہ اسے صحیح کرتا ہے۔ اللہ احساس دلاتا ہے وہ ایک انسان ہے، ایک معمولی سا انسان جس کو اتنا غرور اس راز سے نہیں آئے گا۔ ہر غلط کو صحیح ہونے میں وقت درکار ہوتا ہے، اور پھر جلد اس کی چال بدل جانی تھی۔ وہ جلدی گرنے والا تھا، اسے سمجھ آنا تھا کسی کو گرانا کیسا ہوتا ہے، اسے یہ گرنے کے بعد پتہ چلنا تھا۔ کہتے ہیں ہر عروج کا زوال ہوتا ہے، لیکن یہ صرف کامیابی یا شہرت کی بات پر نہیں ہوتا۔ ایسا سوچنے والے کچھ حد تک غلط ہوتے ہیں۔ عروج کا زوال آپ کی ذات کی توسط بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنی ذات کو کھو دیتے ہیں۔ اس سے بڑا اور برا زوال شاید ہی کوئی اور ہو۔ اس نے زور سے آنکھیں مینچی، بھینچے لبوں سمیت اس نے دانت بری طرح کچکچائے تھے، کنپٹیوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ آہ، تم پچھتاؤ گی! اس نے ریڈ وائن کا گلاس ہاتھ میں لیتے سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ اس وقت اپنے گھر بنے ایک طرفہ چھوٹے سے بار میں موجود تھا۔ اس کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، وہاں ہر چیز موجود تھی جو دنیا کا وقتی سکون اس کی ذات کو پہنچاتی تھی۔ یہ دوسرا گلاس تھا جو وہ شدید غصے میں توڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے بس یاد تھا تو اس لڑکی کا خود کو جھٹکنا۔ کیا وہ ایسا تھا کہ کوئی اسے جھٹکے؟ اس کے مطابق وہ ہر لڑکی کا خواب تھا۔ خود کا جھٹکا جانا اسے شدید ناگوار گزرا تھا، شدید۔ اوپر سے سب کے درمیان ایک بار پھر سے ایک تماچا۔ سر یہ دیکھے! اسد کی آواز اسے دور سے ہی آتی محسوس ہو گئی تھی۔ اس نے بے زاری سے آنکھیں تھوڑی سی بند کی تھیں، پھر دانتوں پر دانت جمائے۔ اسد اس کے نزدیک آتے ہوئے اپنا موبائل اس کے آگے کر گیا۔ کیان سکندر کو ایک لڑکی نے بری محفل میں تھپڑ مارا، آخر کیوں؟ دیکھنے سے وہ لڑکی وہی 4 سال پہلے والی لڑکی لگ رہی ہے۔ کیا وہ واقعی اب تک ساتھ تھے اور آج پڑے تھپڑ کی کیا وجہ ہے؟ کیا کیان سکندر نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی؟ موبائل پر طرح طرح کی نیوز تھی۔ اس نے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا، گہرے سانس۔ وہ پرسکون تھا، حیرت انگیز بات تھی نا؟ اس نے اسد کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے موبائل زور سے زمین پر دور اچھال دیا۔ وہ کھڑا ہوتے بالوں میں ہاتھ پھنسائے ٹوک کر چیئر کو رسید کر گیا۔ وہ پرسکون نہیں تھا اور یہ حیرت انگیز بھی نہیں تھا۔ سر، اب ہم کیا کریں؟ معاملہ بگڑ رہا ہے۔ اسد گھبرایا تھا، وہ تھا ہی اتنے غصے میں اس نے اپنے بال چھوڑ دیے۔ اس نے اسد کو ساکت نظروں سے دیکھا۔ اسے میرے پاس لے کر آؤ، ابھی کے ابھی۔ اس نے پھر سے ٹوکر خالی فرش پر رسید کی۔ وہ آخر میں چیخ پڑا تھا۔ اسد ڈر کر پیچھے ہوا، وہ شدید غصے میں تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہوتی
ہوتی غضب ڈھا رہی تھی پر سر اسد نے کچھ کہنا چاہا تھا جب اس نے قہر ڈھاتی نظر سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ، اس کو لے کر آؤ۔ وہ آگے بڑھتے اسد کا گریبان پکڑے ہذیانتی ہوتا دہاڑا تھا۔ اسد نے ہڑبڑاتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ وہیں پڑی دوسری کرسی پر ڈے گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سہمی سبز آنکھوں کا عکس ابھرا، ایک واضح عکس، ایک مکمل تصویر۔ مجھے جانے دو۔ وہ پیچھے کو بھاگی تھی۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے سامنے یہ عجیب لوگ آئے تھے جو اسے گاڑی میں بیٹھنے کو بول رہے تھے۔ میں نہیں بیٹھوں گی۔ خوف سے اس کے ہاتھ میں پکڑا بیگ زمین پر گر گیا تھا، پھر بھی وہ ہمت کرتی بولی۔ وہ لانگ وائٹ شرٹ میں بلیک پینٹ اور بلیک کوٹ کے ساتھ بلیک ٹائی پہنے ہوئے تھے۔ کانوں میں ایئر پیس تھا جبکہ بلیک گلاسز پاکٹ میں تھی کہ شام ڈل رہی تھی۔ میم پلیز خود بیٹھ جائیں، زبردستی نہیں کرنا چاہتے، ایک آدمی نرمی سے بولا۔ وہ سیکیورٹی تھی جو اسے گاڑی میں بیٹھنے کو بول رہے تھے۔ فجر نے قدم پیچھے کو لیے۔ خوف اس کے چہرے پر آیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ وہ پیچھے کو پلٹی اور بھاگنے والی تھی جب 2 قدم لیتے ہی اسے رکنا پڑا تھا۔ پیچھے بھی سیکیورٹی کھڑی تھی۔ اس نے بے بسی سے آس پاس دیکھا۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا میم، ایک آدمی نے بھاری سنجیدہ آواز میں اسے کہتے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ فجر کی سانس اٹکی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہے۔ کس کو اتنے احترام سے کڈنیپ کرنے والا صرف ایک ہی شخص ہو سکتا تھا، کایان سکندر۔ اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ سیکیورٹی نے پھر سے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور پھر پورے راستے بھی آگے بیٹھے 2 گارڈ کی منتیں کرتی آئی تھی کہ اسے وہاں نہ لے کر جایا جائے، لیکن وہ یوں تھے جیسے پتھر کے ہو بے جان۔ اور پھر اس بڑے سے گھر میں داخل ہوتے بھی وہ یہی بول رہی تھی۔ اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اب خشک تھیں، اس کی سبز آنکھیں، وہ آنکھیں چمک رہی تھیں جبکہ چہرے پر درد اور خوف تھا۔ وہ عجیب تاثرات تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ اسے اوپر کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اس کی آوازیں بار کے پاس بیٹھا کایان سکندر اچھے سے سن رہا تھا۔ اس نے ریڈ وائن کا گلاس ہاتھ میں پکڑا اور اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر فرش پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ خوف اس کی رگ رگ میں اترتا۔ انجان کمرے میں وہ اکیلی تھی جب قدموں کی آہٹ پر اس کا سانس رکا تھا۔ دروازے کی کلک پر اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر گردن موڑ کر دیکھا۔ قدموں سے ہوتی نظریں اوپر کو اٹھتی گئیں اور پھر ایک جگہ آ کر تھم گئی تھیں۔ ہاں وہی تھا وہ۔ یہ میرا پرسنل بیڈ روم ہے۔ وہ ایک قدم اٹھاتا اندر آیا۔ اس نے پلٹ کر دروازہ لاک کیا تو فجر رضوان کو اپنا سانس بھی بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی سبز آنکھیں پھیل گئی۔ پرسنل کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ دوسرا قدم اسے نظروں کے حصار میں رکھتے اٹھایا گیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے بیڈ روم میں آئی تھی، ورنہ اس نے جتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا تھا کسی کو یہ تک نہیں پتا تھا اس کا بیڈ روم ہے کہاں۔ اور کتنی عجیب بات تھی، وہ لڑکیاں اسے پسند کرتی تھیں اور اس کے بیڈ روم میں موجود وہ لڑکی وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ زمین پر بیٹھے وہ سسک اٹھی تھی۔ جس قدر احترام سے اسے اس شخص نے اغوا کیا تھا شاید ہی دنیا میں کسی نے ایسے کسی کو اغوا کیا ہو۔ اس کے اٹھتے قدموں کی دمک پر فجر رضوان کے دل کی دھڑکنیں بھی خوف سے تیز ہوئی تھیں اور آخرکار دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ چلتے ہوئے صوفوں کے سامنے رکھے گئے شیشے کے میز پر بیٹھ گیا۔ ریڈ وائن کا گھونٹ حلق میں اتارا، پھر اسے دیکھتے وہ دھیرے سے ایک طرفہ ہنسا تھا۔ تیرے نام سے جڑ جائے تو میرا نام ہو یا بدنام ہو۔ اس نے گلاس کو دھیرے سے ہلاتے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ گلاس میں پڑی ریڈ وائن گلاس کی وسط میں گولائی میں گھوم گئی۔ اس کے شہد رنگ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کی بات پر فجر نے سر اٹھا کر ایک پل کو اسے دیکھا۔ بدنام ہو؟ وہ گھونٹ بھرتا گلاس لبوں سے ہٹاتے اسے دیکھتے بولا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، مسمرائز کرتی۔ اس نے اس کی جھکی نظروں کو دیکھا۔ پتہ ہے اب مجھے بدنام ہونے میں مزہ آ رہا ہے۔ آئیبرو اٹھاتے اس کی آنکھیں رفتہ رفتہ بوجھل ہوتی بند ہونے کے ساتھ سرخ ہو رہی تھی۔ اپنی بات کی آخر میں وہ کہکہ لگا کر ہنسا۔ وہ دلکش آواز کے ساتھ خوبصورت ہنسی کا بھی مالک تھا۔ مجھے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ اس نے ریڈ وائن کا گلاس لبوں کو لگاتے شہد رنگ آنکھیں اس کے نیچے فرش پر بیٹھے وجود پر ڈالی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں لیکن ان میں ایک نشہ تھا، نہیں دکھا سکتی۔ بھیگی پلکیں اٹھا کر اس نے سامنے شیشے کے میز پر بیٹھے ایک شخص کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلکے گلابی ہو رہے تھے۔ ریڈ وائن اس کے لبوں پر قطروں کی صورت چمک رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ ہاں کیوں نہیں دکھا سکتی؟ ان لڑکوں کے پاس تو تمہارے اس چہرے پر یہ نقاب نہیں تھا۔ غصے سے بولتی سانسوں کے درمیان اس نے شدید تیز لہجے میں کہتے ریڈ وائن کا گلاس سامنے دیوار پر دھاڑتے ہوئے دے مارا تھا۔ عجیب بات تھی کہ اسے وہ بات یاد تھی یا شاید وہ بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ خوف سے ہچکی بھر گئی۔ اس کی سبز آنکھیں خوف سے تر ہوئی تھیں۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا نازک وجود لرز رہا تھا۔ مجھے دیکھنا ہے تمہارا چہرہ۔ ان لوگوں نے دیکھا تھا نا، پھر مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ شیشے کی میز سے کھڑا ہوا تھا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ بکھرے بالوں میں اس نے وائٹ شرٹ پر بلو جینز پہنی تھی۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے اس کے چوڑے سینے کو عیا کر رہے تھے۔ وہ اس کے قدموں کے قریب زمین پر گرا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ہچکی لیتے جیسے نشہ اس پر طاری ہوا تھا۔ اس نے شہد رنگ آنکھوں کو
کھولنے کی کوشش کرتے اس سبز آنکھوں کو دیکھا۔ وہ دیکھے گیا، کئی پل وہ آنکھیں مسمرائز کرتی تھی۔ انہوں نے زبردستی میرا چہرہ دیکھا تھا۔ مجھے تب لگا مجھے مر جانا چاہیے، میں ایک بار پھر موت کو محسوس نہیں کر سکتی، میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ وہ زمین پر دونوں ہاتھ سختی سے رکھے لرزتے وجود کے ساتھ سر جھکائے بولی تھی۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں سے ہوتے فرش پر گرنے لگے۔ وہ پتہ نہیں اسے سن بھی رہا تھا کہ نہیں۔ اتنا ضروری ہے یہ پردہ؟ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں زمین پر لیٹے بولا تھا، نظریں اس کے جھکے سر پر تھی۔ ہاں، غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے، دکھانا گناہ ہے۔ غیر محرم سے پردہ کیا جاتا ہے، یہ میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کا حکم میری جان سے زیادہ ضروری ہے میرے لیے۔ ہچکی بھرتے وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا، وہ سسک پڑی تھی۔ تبھی تم مجھے نہیں دیکھتی؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے بولا تو وہ واپس زمین پر ڈر گیا۔ فرش پر دونوں ہاتھ رکھتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، نظریں وہ اس پر ہی جمائے ہوئے تھا۔ سچ ہے، وہ دھیرے سے بولی تھی، بہت دھیرے سے۔ وہ بامشکل سن پایا تھا۔ تمہاری آنکھیں چمکتی ہیں، کھینچتی ہے اپنی طرف، لاکھوں کروڑوں اور اربوں کربوں کے درمیان بھی۔ اگر تم مجھ پر ایک سرسری نظر ڈال کر نظریں پھیر بھی لو تب بھی میں تمہیں پہچان سکتا ہوں۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتے لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوا، اس کے لفظوں میں عجیب سا تلسم سا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں دیکھ پائی، یہ بات اس کے بس سے باہر تھی۔ قیمتی اور پاک چیزوں پر پردہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے حجاب کو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے جیسے نشے کو زائل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے الفاظ پرکشش تھے، خوبصورت تھے۔ وہ سبز آنکھیں ساکت ہوئی۔ وہ پہلی اچھی بات تھی جو اس کے منہ سے بہت خوبصورتی سے ادا ہوئی تھی۔ تم نے میرا بہت نقصان کیا ہے، میڈیا مجھے تمہارے ساتھ لنک کر رہا ہے، تمہیں اس کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ اور میں وہ 2 پل کو ٹھہر گیا، قدم دروازے کی جانب لیے۔ وہ بہت سختی سے قدم رکھ رہا تھا، بہت سختی سے۔ میں تمہارے نقصان کی بھرپائی وصول کر کے آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا، کف کہنوں تک موڑتے اس کی آنکھیں سرخ تھیں، نہ جانے نشے سے یا وجہ کچھ اور تھی۔ جبکہ وہ یوں ہی فرش پر بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا بول کر گیا ہے۔ 2 گھنٹے بعد دروازہ ہلکے سے کھلا تھا۔ وہ اب ہاتھوں کی انگلیاں مسل رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اس کا وجود ہولے سے اب بھی کانپ رہا تھا۔ اس نے باہر نکلنے کی کئی بار کوشش کی تھی لیکن ایسا نہیں کر سکی۔ وہ گھر بے شک محل تھا لیکن تھا تو پنجرہ ہی نہ۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، اپنی گود میں پھینکے گئے کاغذات کو دیکھا جو کچھ زمین پر گر گئے تھے۔ سامنے وہ شخص کھڑا تھا۔ ہوں، اس نے سر کے اشارے سے ہنکار بھرتے اسے پیپر دیکھنے کو بولا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے نیچے سے چند پیپر اٹھائے اور اپنی گود سے اٹھاتے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا۔ پڑھو اور تیاری پکڑو، اس نے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے بیزاری سے کہا۔ فجر نے پیپر پر نظریں جمائی، وہ پڑھنے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ آیا تھا۔ پیپر الٹ کر دیکھا، دوسرا صفحہ پھر تیسرا۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ پیپر زمین پر پھینکتے وہ تیز آواز میں کہتی کھڑی ہوئی۔ وہ اب کہیں سے بھی ڈری سہمی نہیں لگ رہی تھی۔ آواز نیچے۔ وہ ایک دم اس کے قریب جاتے اپنے لبوں پر انگلی جمائے، گہری سانس اس کے چہرے پر چھوڑے دھیمی آواز میں بولا۔ یوں بولا کہ وہ 2 پل کو ڈر گئی۔ اس کے لفظوں کے ساتھ ہی اس کی دھڑکن بھی ساکت ہوئی۔ آواز نیچے رکھ کر بات کرو، میں جو یہاں پر خوار ہو رہا ہوں اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو، اس کی بھرپائی بھی صرف تم کرو گی۔ بہت شوق تھا لوگوں کی نظروں میں آنے کا، یہ دیکھو۔ وہ طنزیہ ہنسا، گردن جھکائے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جو اب تک اس کے خوف کے زیر اثر ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے موبائل نکالتے اس کے سامنے کیا۔ موبائل پر چلتی ویڈیو دیکھتے اور لوگوں کی باتوں کو دیکھتے اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ 4 سال پہلے کے ساتھ ساتھ آج کے سین بھی کسی فلم کی طرح چل رہے تھے اور لوگوں کی اس پر طرح طرح کی باتیں۔ جس کردار پر کیچڑ اچھلا ہو اس کردار کو کوئی اندھا بھی نہیں اپناتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ وہ سیدھا ہوا تھا، اس نے موبائل جیب میں ڈال لیا، بازو سینے پر باندھے وہ استہزا ہنسا جبکہ مقابل کھڑی لڑکی کے آنسو فرش پر گر رہے تھے۔ وہ شاطر آدمی تھا، اس نے وہ ویڈیو اسے دکھائی ہی نہیں تھی جس میں اس کی سیکیورٹی سے زبردستی اپنے ساتھ لے کر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملک کے فجر کے پیچھے بھیجے گئے آدمیوں نے وہ ویڈیو شوٹ کی تھی اور اسے انہوں نے پوسٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کیان سکندر پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں۔ جس پر اسد نے اسے ایک آخری حل پیش کیا، وہ بھڑک گیا تھا۔ بہتر ہے تم میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، کیا بکواس کے مشورے دے رہے ہو؟ اس نے اسد کو گھٹتے تند و تیز لہجے میں کہا تھا۔ اسد نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر سر پر اٹھا۔ سر، آپ میڈیا کے سامنے کہیں۔ آپ کی میم سے تھوڑی ناراضگی چل رہی تھی اور انہیں آپ منانا چاہتے تھے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ملک ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا ہے، آپ کی وہ میم پر دباؤ ڈال کر انہیں آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اسد نے تفصیل سے اسے دیکھتے کہا۔ کیان سکندر کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اس نے باقاعدہ ایک کنٹریکٹ ریڈی کروایا تھا۔
سالہ کمینہ ملک، وہ دانت پیس کر بڑبڑایا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ بہت شاطر تھا، وہ سیدھا سادہ انسان نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں پھر بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی، تم سے اچھا میں گلی کے کتے سے شادی کر لوں۔ ہچکی بڑھتے اس نے خود پر قابو پایا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ اس کے شوق بخوبی جان گئی تھی۔ وہ کس طرح لڑکیوں سے کلوز ہوتا تھا اسے علم تھا۔ اس کی بات پر کان سکندر ساکت ہو گیا۔ وہ لڑکی ہمیشہ اس کی توہین کرتی تھی۔ اس نے مٹھیاں سختی سے بھینچیں، اس کی جانب قدم بڑھائے، درمیان میں ایک قدم کا فاصلہ برقرار رکھا۔ اس کی تپش زدہ سانسیں فجر کے چہرے پر پڑتی اس کے چہرے کو دیکھا رہی تھی۔ کتوں کی توہین نہ کرو تم، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ دانت پیس کر ادا کیا تھا۔ اس کی بات پر فجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ہچکی بھر گئی، پھر سر جھکا گئی۔ اس کی یہی حرکت اسے زہر لگتی تھی جب وہ اس پر سے اپنی نظریں ہٹا لیتی تھی۔ رشتہ داروں کا دکھ اکثر انسان کو ہوتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ سر جھکائی بولی۔ وہ اس کا غصے سے تنا چہرہ دیکھ چکی تھی، پھر بھی وہ بولی تھی۔ اس لڑکی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ پھر بھی بول گئی تھی۔ مبارک ہو، پھر رشتہ داروں میں کالی بلی بھی شامل ہو جائے گی، آؤٹ آف کاسٹ۔ وہ استہزا ہنسا تھا۔ فجر خاموش ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ تم پر منحصر ہے، تمہیں دنیا میں برے کردار کے ساتھ جینا ہے یا میری شرطیں ماننی ہے، کیونکہ دنیا کبھی جینے نہیں دیتی، وہ ظالم ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی شامل ہوں، اور ظالم دنیا میرے ظلم کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے، کیونکہ میرا ظلم ہمیشہ اول ہے۔ وہ سرد لہجے میں کہتے قدم باہر کو بڑھا گیا۔ اس کے نکلتے ہی فجر نے اپنا رکا سانس بحال کیا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر نقاب میں جذب ہوئے۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ ہاں، وہ شخص اس کے مطابق وہ دنیا سے زیادہ ظالم تھا، بہت ظالم۔ 5 منٹ بعد ہی وہاں اسٹاف کی لڑکیاں آتی سامان رکھ گئی۔ اس نے بھیگی پلکوں سے اس سفید جوڑے کو دیکھا۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہاں ایک لڑکی ہاتھ میں ایک باکس پکڑے داخل ہوئی۔ وہ شخص ایسے تیاری کیے بیٹھا تھا جیسے اسے فجر رضوان کے جواب کا پتہ ہو، پھر ایسا نہیں تھا، اسے فجر رضوان کی بے بسی کا پتہ تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ کیا وہ ایسی لڑکی تھی کہ اسے اس جیسے مرد کے ساتھ نکاح کرنا پڑتا؟ اور اللہ کے ہر کام میں بہتری پوشیدہ ہے۔ جب ہم گر جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ گر کر اٹھنے کے بعد ہم سنبھل کر چلنے لگتے ہیں، بات بس نظریے کی ہوتی ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس نے آنسو بہنے سے روکنے کی کوشش کی۔ کرتے کرتے نکاح نامے پر سائن کر دیا، جس کے بعد اس کا نام اور مقابل شخص کا نام اکٹھا پکارا جانا تھا۔ کانٹریکٹ وہ کچھ پڑھ چکی تھی، اور کانٹریکٹ کو مکمل پڑھنا نہ جانے اب اس کے لیے کیا مشکلات لے کر آتا۔ وہ سفید فراق میں ملبوس تھی، سر پر سرخ چیزی کا گھونگھٹ تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ لوگوں کی اپنی ذات پر اٹھتی عجیب و غریب نظروں کی وجہ سے، اپنے کردار پر اٹھتی انگلیوں کی وجہ سے، یا پھر کچھ اور تھا جو پوشیدہ تھا؟ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل یوں شدت سے دھڑکا کہ گویا ابھی باہر آ جائے گا۔ حلق بے ساختہ خشک ہو گیا، وہ لبوں پر زبان پھیر گئی، جبکہ باریک قدموں کی آواز کانوں میں پڑتے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس شخص کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ وہ سامنے آ کر بیڈ پر بیٹھا، جبکہ وہ صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے وجود کی لرزش وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ہنسا، گردن ہلکی سی دائیں جانب اکڑائی، نسیں بری طرح ابھری۔ اٹھو اور عبایا پہن کر آؤ، حجاب کر کے، نقاب کر کے آؤ۔ بیڈ پر بیٹھتے ہاتھوں کو باہم ملائے اس نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے سامنے وجود کو دیکھا۔ اس کی بات پر گھونگھٹ سے چھپا سر اٹھایا گیا۔ وہ حلق تر کرتے اٹھی، وہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا اس جیسی لڑکی اپنی مجاز خدا کو منع کرتی؟ اس نے گھونگھٹ اٹھانا چاہا۔ کوشش بھی مت کرنا، ایسے ہی جاؤ، چہرہ ڈھکے ہوئے۔ اس کی سخت تیز آواز پر اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ آگے بڑھی تھی، صوفے کی نوک پاؤں میں لگی تو وہ سسکی۔ آگے بڑھتے وہ باتھ روم میں بند ہو گئی، جبکہ وہ شخص اٹھا، موبائل کا کیمرہ آن کرتے ایک جگہ رکا، واپس بیڈ پر آ کر بیٹھا، اور پھر نیم دراز ہوتے بازو گردن کے نیچے باندھے اس کے مسلز واضح ہوئے تھے، ٹانگیں پیٹ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ عبایا پہنے وہ 10 منٹ بعد باہر نکلی تھی۔ سر جھکائے چلتے وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، ہاتھوں کو مسلتے اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے، کیا بولے۔ نظریں اٹھاؤ، اس کی سنجیدہ آواز پر اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے دھیرے سے گردن اٹھائے، سامنے دیکھتے پلکوں کی جھالر اٹھائی، اس کی سبز آنکھیں اس کے نیم دراز وجود پر گئی اور پھر اس کی چمکتی آنکھوں پر۔ مجھے اختیار ہے کہ ان آنکھوں میں ساری زندگی جھانک سکتا ہوں، تمہیں اختیار نہیں رہا کہ تم ان آنکھوں کو پیر لو، وہ پرکشش لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے بول رہا تھا، فقط اس کی آنکھوں کو فجر کی آنکھیں پیل گئی۔ وہ دھیرے سے ہلکا سا مسکرایا، تمہاری آنکھوں میں موجود تاثرات، یہ تاثرات مجھے پسند ہے، پتہ ہے کیوں؟ وہ 2 پل کو رکا، اس کی شہد رنگ آنکھیں اب بھی اس کی سبز آنکھوں پر جمی تھی۔ کیونکہ یہ تاثرات تمہاری آنکھوں میں فقط میرے
لیے ابھرتے ہیں سب سے الگ تاثرات، میرے نام پر، میرے دیدار پر ابھرنے والے تاثرات۔ اس کے ہلکے گلابی لب واہ ہوئے، پھر وہ لب مسکرائے، ایک گہری مسکراہٹ، وہ اسے دیکھے گیا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے، کئی منٹ گزر گئے، وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں سے اس کی دل کی دھڑکنیں حد درجہ تیز ہو گئی۔ اسے وہ نظریں پھیرنا چاہتی تھی لیکن پھیر نہیں پائی۔ شہد رنگ آنکھوں پر نظریں ٹکائے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ وہ دونوں سٹل تھے، بس آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں پر جمائے، یوں بے حس حرکت تھے کہ جیسے پتھر کے ہوں۔ وہ پچھلے 128 منٹ سے کچھ نہیں بولا تھا، وہ بس اس کی سبز آنکھوں پر نظریں جمائے نیم دراز تھا، بس اسے گور رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کے لب ہلکے سے واہ ہوتے مسکراہٹ میں ڈل رہے تھے، وہ اور آنکھوں کی چمک ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی شہد رنگ آنکھوں کو پھیرنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ میں کوشش کے باوجود بھی ان تاثرات کو تسخیر نہیں کر پا رہا۔ وہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے بولا، اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ اس نے بازو گردن کے نیچے سے نکالتے گہری سانس بھرتے سر بیڈ پر گرایا اور پھر شوز اتارتے وہ بیڈ پر ٹیک سے دراز ہوا۔ اس سارے معاملے میں اس نے فقط 2 بار اس سے نظریں ہٹائی تھی۔ تم ایسے ہی ساری رات میرے چہرے کو دیکھتے گزارو گی، ایک پل کو بھی تمہاری نظریں میرے چہرے سے پلٹنی نہیں چاہیے۔ اس نے موبائل کی طرف دیکھتے کہا۔ فجر نے ایک نظر اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا اور اس کی حرکت پر حیران تھی، جبکہ وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، فتح مندی کی مسکراہٹ۔ وہ سوچ رہا تھا، وہ ملک کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی شہمات دے گیا ہے، لیکن کیا ہر سوچ درست اور پوری ہو جاتی ہے؟ فجر رضوان کی سبز آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں کو بند دیکھ اس کے چہرے کے نقوش پر جمی تھی۔ بس 30 سیکنڈ پر نظریں ہٹا لی گئی، وہ اسے نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ شخص سحر انگیز تھا، دل میں اس کے لیے نفرت رکھ کر اسے دیکھتے رہنا مشکل تھا، دنیا کا مشکل ترین کام۔ سوری میں لیٹ ہو گئی۔ تیز قدموں سے بھاگتے وہ بیگ کندھے سے ہٹائے اپنے ڈیسک پر رکھتے گہرے سانس بھرتے بولی تھی۔ اس نے ایک آخری گہرا سانس بھرا۔ تمہیں پتہ تھا نا آج ایک اہم میٹنگ ہے، پھر بھی اب جلدی کرو، تھوڑا سارے پیپر تیار کر کے نشا میم کو دے آؤ، فائزہ نے اسے دیکھتے تنبیہ لہجے میں کہا، اور آخری میں اس کا لہجہ نحوست اور بیزاری لیے ہوئے تھا۔ وہ بیزاری یمن وحید کے لیے نہ تھی، وہ نشا میم کے لیے تھی۔ کیا ہوا؟ کیا پھر سے کچھ ہوا کیا؟ پیپر اپنے ڈیسک سے اٹھاتے اس نے پیپرز کو سیدھا کرتے فائل میں لگاتے ہلکی مسکراہٹ سے پوچھا، یار وہ خود کو کیا سمجھتی ہے؟ ساری پریزنٹیشن میں نے تیار کی اور اب پریزنٹیشن وہ دے گی؟ عجیب ہے، سارے پوائنٹ لے لیے مجھ سے۔ فائزہ نے ہاتھ میں پکڑا پین ڈیسک پر پٹکا، وہ خاصی غصے میں تھی۔ یمن وحید نے اس بات میں سر ہلایا اور لب ہلکے سے دبائے۔ دکھ ہوتا ہے جب آپ کی محنت پر کریڈٹ کوئی اور لے جائے۔ غرض جلدی کرو۔ اور یمن پیپرز کدھر ہیں؟ پروڈکٹس کے ویئر از فائل؟ نشا کی آواز پر ان دونوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یمن نے آگے بڑھتے فائل اسے دی جو اس نے نحوست سے پکڑی، جبکہ فائزہ زبردستی سے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ پکڑو تم سب، اور تم یہ پکڑو۔ نشا نے اپنے پیچھے کچھ ورکرز کے ہاتھوں سے بکے لیتے فائزہ کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی دیے اور یمن وحید کی طرف بھی گلابوں کا بکے بڑھایا۔ ان سب نے ناسمجھی سے اس بکے کو دیکھا۔ میم یہ کیوں؟ فائزہ نے بکے کے بعد نشا کو دیکھتے سوال کیا۔ وہاں کھڑے ہو جاؤ سب، چل کر خاموشی سے، جب کلائنٹ آئے تو انہیں دے دینا۔ نشا نے ہاتھ جھاڑتے حکمیہ لہجے میں کہا تھا۔ فائزہ نے بری طرح دانت پیسے، جبکہ یمن اس کی حالت پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ یار اب کیا بت بن کر یہی کھڑے رہیں؟ وہ سب پچھلے 15 منٹ سے وہاں کھڑے تھے لیکن کوئی نہیں آ رہا تھا۔ فائزہ نے بیزاری سے گہرا سانس بھرا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر ان سب کی گردن دروازے کی جانب مڑی، بکوں پر ان کی گرفت سخت ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ جم گئی۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ایک سائیڈ ہوتے اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑتے دروازے کو مقابل کے لیے مکمل واہ کیا۔ قیمتی جوتوں میں مقید ایک بھاری قدم اندر داخل ہوا۔ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں تھا جبکہ دوسرا ہاتھ ٹائی کی نوٹ ٹیک کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا، اس کے پیچھے 3 لوگ بھی دروازے کو عبور کر گئے تھے۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ خاموشی میں گونج اٹھی تھی، بڑی واضح گونج تھی۔ وہاں کھڑے سٹاف نے اس کی جانب بکے بڑھاتے اسے ویلکم بولا تھا، جبکہ بکے اس کے پیچھے کھڑے لوگ پکڑ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، ہر طرف سٹاف تھا، نظریں ستائش سے اس کی جانب اٹھ رہی تھی۔ لیکن کیا ہر نظر نہیں، ہر نظر تو ستائش سے نہیں اٹھتی۔ ایک نظر ساکت تھی، گہری ساکت نظر۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ وہ لڑکی ساکت ہو گئی تھی۔ گلابوں کی بکے پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی کالی آنکھیں ساکت تھی، بالکل ساکت۔ اسے لگا ہر طرف جیسے سناٹا سا چھا گیا ہے، وہ وہاں اکیلی ہے اور اس شخص ہاں اس کی نظریں اس لڑکی پر جمی ہوئی تھی، گہری چمکتی نظریں۔ اس نے ایک قدم اٹھایا، بالوں میں
ہلکا سا ہاتھ پیرا اس کے ساتھ آئے آدمی پیچھے رکے تھے۔ نہیں، یمن کے لبوں سے اٹکتے لفظ اتنی مدھم آواز میں ادا ہوئے کہ کوئی سن نہیں پایا تھا، جبکہ وہ اس کی حرکت کرتے لب دیکھ کر ایک طرفہ مسکرایا۔ دوسرا قدم اٹھایا گیا تھا۔ یمن وحید کو بس اس وقت وہاں اس کے قدموں کی گونج ہی سن رہی تھی۔ وہ بس حیرت اور بے یقینی کے سناٹوں میں گھیری ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیسرا قدم اٹھاتے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے آنکھیں یکدم پوری کھولی اور لبوں پر گہری مسکراہٹ کھینچی۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ وہ گہری مسکراہٹ مسمرائز کر دینے والی تھی۔ نہیں، اس کی نظریں اب بھی صرف اور صرف اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ قدم ہلکا سا لڑکھڑا کر پیچھے ہوئے تھے۔ گلابوں کا بوکے اس کے ہاتھ سے چھوٹتا ان دونوں کے درمیان ان کے قدموں میں گرا۔ ہاں، ایسے ہی گلاب 4 سال پہلے ایک رات وہ شخص جلا کر گیا تھا۔ اسے وہ ہاسپٹل کی رات بے ساختہ یاد آئی تھی۔ بہت اچانک اسے حیرت کے ساتھ ڈر محسوس ہوا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی حیرت سے پیلی آنکھوں میں جھانکتے نہایت دھیمی آواز میں بولا، آنکھوں میں چمک لیے، اور تم مجھے بھولی ہی کب ہوگی؟ اس کی آواز اب بھی دھیمی تھی، مسمرائز کرتی دھیمی گمبھیر آواز، اور آنکھیں کالی آنکھیں چمک رہی تھی، سرد سی، پراسرار سی بھری۔ وہ سانس روک گئی۔ ہاں، وہ سانس لینا بھول گئی تھی سامنے کھڑے شخص کی وجہ سے۔ ایک سنسنی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ قدم لڑکھڑا گئے تو وہ پیچھے کو ہو گئی۔ گٹھیا راستے اپنے مسافر کو خود تک واپس لے ہی آتے ہیں۔ اس نے اس کی جانب ذرا اور جھکتے بائیں آنکھ ونک کی۔ بہت دھیرے سے یمن کا اٹکا سانس بحال ہوا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی کہ کہیں وہ مر ہی نہ جائے۔ گٹھیا راستے وفادار ہوتے ہیں، تم مجھے ہی دیکھ لو۔ وہ کھل کر مسکرایا اور چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب کیا۔ یمن وحید کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ غصہ بھی ابھرا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہاں، وہ جاذب کمال تھا۔ وہ اسے پورے 4 سال بعد پھر ٹرٹراتی سرد شاموں میں مل گئی تھی۔ ہاں، وہ شخص اب بھی ویسا ہی تھا، گہرا، پراسرار سا، خود غرض۔ خوف اس کی آنکھوں سے ہوتا پورے جسم میں پھیل گیا۔ اس کے لفظوں کی تپش سے وہ ہل نہیں پائی تھی۔ اس کا چہرہ بری طرح دہک اٹھا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے پاس جھکے اس شخص کو دیکھا۔ ایک پندہ سا حلق میں اٹکا لب دھیرے سے واہ ہوئے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھاتے اسے پیچھے کو دھکا دیا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ وہ لڑکھڑائی اور پھر اس کی سائڈ سے نکلتے ہوئے بھاگنے لگی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اسے اب اپنی زندگی میں ہرگز قبول نہیں کر سکتی تھی۔ 4 سال پہلے اس کی موجودگی سے کیا کچھ نہیں ہوا تھا؟ اس کی زندگی میں کیا اب کوئی کمی باقی تھی؟ اس کی پشت کو دیکھتے وہ سر جھکائے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اس نے آج بھی وہی رنگ پہنا تھا جو آخری ملاقات پر پہنا تھا۔ ہاں، وہ سرخ رنگ، اور اس رنگ میں اس کا مہکتا وجود۔ رنگ۔ اس نے آج بھی وہی رنگ پہنا تھا جو آخری ملاقات پر پہنا تھا۔ ہاں، وہی سرخ رنگ، اور اس رنگ میں اس کا مہکتا وجود آج بھی ویسے ہی تھا جیسے 4 سال پہلے۔ ریڈ روز، ویلکم بیک۔ وہ لبوں پر انگوٹھا پھیرتا آگے بڑھا، اس کے پیچھے، جبکہ باقی سٹاف حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا، اور اس حیرت میں دیکھنے والوں میں سے باسل احمد بھی شامل تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ آئی آدمیوں نے آگے بڑھتے انہیں میٹنگ روم کی طرف چلنے کو کہا تھا۔ وہ سب ناسمجھی سے کندھے اچکاتے ایک دوسرے کو دیکھتے وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ 3-4 سٹیپس تیزی سے اترتی نیچے پارکنگ کی طرف بڑھی تھی، جبکہ مزید 2 قدم لیتے ہی وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ اس کا دل ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ قدموں کی تیز آہٹ پر اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بالکل اس کے وجود کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی وجہ چہرے سے دلکشی کی شعاعیں سی پھوٹ رہی تھیں۔ یمن کے بال اس کی طرح اس کے چہرے کے اطراف بکھر گئے۔ اس نے گردن اٹھائے اس شخص کو دیکھا۔ ایک سسکی اس کی لبوں سے آزاد ہوئی۔ وہ 2 زانوں اس کے پاس بیٹھا اور دونوں بھویں اٹھائے اور بائیں آنکھ چوٹی کی۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی، خراب ہوتی حالت میں بھی۔ 4 سال 2 ماہ 9 گھنٹے 36 منٹ، اور وہ 2 پل کو رک گیا۔ اس کی حیرت سے پیلی آنکھوں میں جھانکا اور پھر ہاتھ میں بندھی مہنگی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ 45 سیکنڈ بعد دیدارے دشمن یار کیسا لگا؟ وہ بھویں اٹھائے ہلکی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی ویسی ہی چمکتی تھی جیسے 4 سال پہلے اپنے ہر عمل کے بعد چمکتی تھی۔ یمن وحید کے وجود میں ایک اندیکھے احساس کی لہر دوڑی۔ اس نے گردن موڑ لی، آنکھیں زور سے میچی، ہونٹ بھینچ ڈالے، گہرا سانس ابھرا۔ وہ کیوں بھاگ رہی تھی اس سے؟ کیا وہ غلط تھی؟ نہیں تو وہ شخص غلط تھا، پھر وہ کیوں بھاگے؟ اس نے واپس سے گردن اس کی جانب موڑی۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، وہاں مضبوطی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے اندر کی کیفیت کیوں آنکھوں سے عیاں کرے، ہمیشہ کی طرح گھٹیا ترین۔ وہ زمین پر گرے ہی پاؤں کی انگلیوں پر آئے زخموں کو نظر انداز کرتے لب بھینچے بولی، ہاں ہاں۔ وہ قہقہ لگا کر ہنسا، گردن پیچھے کو ڈھلکائے، ہاں، پاگلوں کی طرح ہی، وہی پرانا
پرانی پاگل کرتی عادت، لیکن گھٹیا کام تو آج بھی ہم دونوں نے ابھی تک نہیں کیے۔ دائیں ایبرو اٹھاتی وہ مسمرائز کرتی نظروں سے اسے دیکھتے ہلکی رازدارانہ آواز میں گویا ہوا، تم نے دعا کرنا چھوڑ دی تھی کیا؟ سکون برباد ہو گیا خواہ یکدم اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرے پر سرد مہری لیے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گئے۔ یمن وحید کا سانس رک گیا۔ تم نے غلط کیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا، 2 بار پھر 3 بار اس کی آنکھیں سرد ہوئی اور جبڑے بینچ لیے گئے۔ اب میری باری۔ لب بینچے حد درجہ پراسراریت میں کہے گئے وہ جملے یمن وحید کا رہا سہا سانس بھی سکھا گئے۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں سلگا ڈالوں گا ہر چیز، ہر جذبات کے اپنے کیے پر تم پچھتاؤ گی۔ اس کی جانب جھکتے اس نے ایک گرم سانس اس کے چہرے پر چھوڑی۔ وہ ساکت آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پیلی ہوئی ساکت کالی آنکھیں۔ وہ کس بارے میں آخر بول رہا تھا؟ گڈ لک۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولتے اس کے لفظوں میں سختی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور پلٹ گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی تھی کتنی ہی دیر۔ وہ ہمیشہ اسے لطف اندوزی کا سما سمجھتا تھا، وہ اسے تنگ کرتا تھا، اس سے ہر چیز چھین لیتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، خود غرض خونی۔ میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، قلب کہیں بھی باہر مت جانا، ہمیشہ کی طرح دی گئی ہدایت اس نے واپس دہرائی تھی۔ قلب نے گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانا میں نے فریز میں رکھ دیا ہے، اوون میں گرم کرنا بس اور کھا لینا۔ کف لنکس لگاتے اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ صوفے سے چھلانگ لگا کر اٹھی تھی۔ وہ ویسی ہی تھی جیسے پہلی تھی، وہی بے تکی باتیں، اچھے شوہر، گلابی لب دانتوں تلے کچلتے۔ وہ اس کے مقابل آ کر کھڑے ہوتے نہایت نرمی سے بولی تھی۔ یاسر عالم نے کوٹ پہنتے اسے دیکھا۔ وہ آج بڑے آفیسرز کے ساتھ لنچ پر جا رہا تھا، کچھ ڈسکس کرنے۔ اس کے اتنے پیار سے یاسر عالم کے دل کے جذبات پل میں بدلے تھے۔ یہ جو تم ایسی حرکتیں کرتی ہو کل تمہیں بہت مہنگی پڑے گی اپنی جان پر۔ سینے پر بازو باندھے اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ وہ لب دبائے سر جھکائے ہنس دی، پھر جب سر اٹھایا تو لبوں پر پیلی مسکراہٹ غائب تھی۔ ایوا کہتی ہے وہ ہماری دوست ہے اور ہم کبھی اس کے گھر نہیں گئے، بس ایک بار گئے تھے جب اندر والے شوہر پاگل ہو گئے تھے، انہوں نے مارا تھا انسان کو تب۔ کیا ہم چلے جائیں آج؟ اس نے انگلیاں مروڑتے گردن اوپر اٹھائے، لب بھی کاٹ ڈالے تھے۔ اس کی بات اور ایک ایک حرکت کو دیکھتے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے آنکھیں میچ گیا۔ وہ کئی دنوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی، ایوا ہی اس سے ملنے آتی تھی بس۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، بلکہ تم آج میرا انتظار کرو گی، ہرگز سونا نہیں ہے۔ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس نے دھیرے سے جھکتے اس کی گردن کے پاس چہرہ لے جاتے گہرا سانس بھرا۔ وہ اس کی حرکت پر دھیرے سے لرزی۔ میں نے تمہیں 4 سال دیے ہیں کلب، اب میں تمہیں 4 پل بھی نہیں دوں گا۔ تم آج میرا انتظار کرو گی، مجھے میرے انتظار کا انعام چاہیے۔ سلگتے لب اس کی گردن پر رکھتے اس نے دھیمے لہجے میں کہتے گردن پر دانت گاڑے۔ وہ سسک پڑی تھی، جبکہ پھر سے سلگتا لمس گردن پر محسوس کرتے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ ہلکے سے کانپ گئی تھی۔ ہم وہاں جائیں گے پولیس والے جی، ہم کہیں باہر نہیں گئے کبھی اور۔ وہ بولتے بولتے رک گئی جب کندھے پر دانتوں کی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ سانس سینے میں اٹکا، اس نے زور سے آنکھیں میچی۔ میں چھٹی لے لوں گا، کچھ دنوں میں ہم پھر ہر جگہ جائیں گے، لیکن میرے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گی کلب، کہیں نہیں۔ وہ واپس سیدھا کھڑا ہوتے تنبیہ لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی جس سے اس نے منہ پھلایا تھا۔ خدا حافظ بولو، مجھے دیری ہو رہی ہے۔ وہ ماتھے سے بال ہاتھوں سے سائیڈ کرتا نیچے جھکا۔ کلب نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ رخ موڑ گئی تو مقابل شخص کے چہرے پر سخت تاثرات ابھرے۔ میں تمہاری جان نکال لوں گا کلب، دوبارہ تم نے مجھ سے رخ ہلکا سا بھی موڑا تو چاہے تو ابھی آزما کر دیکھ لو، سرد پتریلے لہجے میں کہتے اس نے سختی سے اس لڑکی کے بازو دبوچی تھی۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ اسے اپنا اسیر کر گئی تھی۔ 4 سالوں میں اسے اس شخص نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ وہ رخ اس کی طرف کر گئی، بازو پر سخت سی گرفت پر اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اس نے دھیرے سے ایڑیاں اٹھاتے گلابی نرم لب اس کے ماتھے پر رکھی۔ وہ سکون سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اسے بھی اب ماتھے سے لبوں پر اپڈیٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے گلابی لبوں پر ہلکے سے انگلی پھیرتے اس نے چمکتی سبز آنکھوں سے کہا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ گندے ہیں، وہ پلٹ گئے، بلند آواز میں کہا گیا۔ وہ ایک جگہ رک گئی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اسے پلٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت زیادہ سر کو خم دیتے اس نے ایک ہاتھ پیچھے باندھا اور داد وصول کی۔ کلب نے پیر پٹکا، وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، وہ تیز آواز میں بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ یقین مانو دل اسیر رات، مجھے تمہارے لبوں سے الفاظ سننے بھی نہیں ہیں، میرا کچھ اور کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ بے باکی سے بولتے جوتے پہنتے باہر نکل گیا۔ لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ تھی، وہ ہمیشہ اس کی وجہ سے ہی آتی تھی اور باہر نکلتے ہی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ تمہارے ہاتھ سے ہر بار کیسے نکل جاتا ہے؟ فائل ٹیبل پر زور سے پٹکتے سامنے کھڑے آفیسر انگلش میں سختی سے بولا۔ 4 سال پہلے اس نے تمہیں کھلے عام وارننگ دی تھی اور اس نے وہ کر بھی دکھایا۔ اس نے بینک نہیں لوٹا، تم پاگل ہو۔ اگر وہ ڈان ہے تو اس کے
पास अरबों रुपए होंगे। इसने ब्लैक मनी ट्रांसफ़र करवाया था एक अकाउंट से तुम लोगों को भटका कर। ऑफिसर की तेज़ आवाज़ फिर से गूंजी थी। वो सर झुकाए खड़ा था, आंखों में सुर्खी तैर गई। सर, हम रोकने की कोशिश में हैं, वो धीमी आवाज़ में बोला कि एहतराम ज़रूरी था। मुझे कोशिश नहीं चाहिए, ऊपर से मुझे प्रेशर पड़ रहा है। वो खुलेआम सारा कुछ कर रहा है, मुझे रिजल्ट चाहिए। ऑफिसर गहरे सांस भरते बोला था। इसने लब बेंचे इस बात में सर हिलाया। इसकी वेपन डेकिंग का क्या हुआ? ऑफिसर ने पीछे खड़े काशी को देखते सवाल किया था। इनका लहजा सख्त था। सर, वो खबरी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, वो कहीं और वेपन लेकर गए थे। काशी की मध्यम आवाज़ पर ऑफिसर्स ने ज़ोर से टेबल को टोकर मारी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे डिपार्टमेंट का कोई आदमी मिला हुआ है इसके साथ। हाँ, 10 साल हो गए हैं इसे ये सब करते हुए, और हमेशा वो हमारे हाथ से निकल कैसे जाता है? मुझे सारी डिटेल दो। ऑफिसर्स ने कुर्सी पर बैठते इन दोनों को शकी नज़रों से देखा। सर, मैंने अपना एक आदमी इसके घर भेजा है, उम्मीद है वो काम कर दे। बाकी डिटेल ये रही। असीर आलम ने पीछे मुड़ते शीशे की में से फाइल उठाते ऑफिसर के टेबल पर रखी। इसके हाथों की रगी उभरी हुई थी, वो बेहद तेज़ गुस्से में था। सर, 22 मार्च को इसने ब्लैक मनी एक अकाउंट जो कि इसके किसी आदमी के ज़ेर इस्तेमाल था, इसे ट्रांसफ़र करवाया था। कहाँ करवाया था हमें पता चल चुका है। ये रहा। इसने इन पैसों को इटली के एक आदमी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया था। इसने सारा पैसा वाइट करवाया कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी। इसने इंग्लिश में कहते एक पेपर ऑफिसर के जानिब बढ़ाया। चेहरे पर संजीदगी थी। 2 साल तक इसके किसी गलत काम की कोई खबर नहीं। सब सोच रहे थे वो खामोश हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसने इटली से लड़कियां मुख्तलिफ मुल्कों में शिफ्ट की और साथ साथ लंदन की एक बैंक में इसने अपने क्लाइंट की ब्लैक मनी जमा करवाई, इन्हें वाइट किया। इसने कदम उठाते दूसरा पेपर सामने रखा। ऑफिसर ने मुतासिर की नज़रों से इसे देखते कुछ पुरसुकून सांस लिया। पिछले साल डिपार्टमेंट में से 4 आदमी पकड़े गए जो इसके साथ थे। वो आदमी फिर गायब हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से इन्हें इसे मार दिया होगा, क्योंकि वो 2 पल को रुका और ऑफिसर की टेबल पर दोनों हाथ जमाते आगे को झुका। इन्होंने बताया था वो असली एडम के लिए काम करते हैं, बस इतना ही, और इसने इन्हें मारकर इनके टुकड़े टुकड़े करके सड़क पर फेंक दिए। वो सर्द लहजे में बोला था। जबड़े सख्ती से बेंचे और वापस खड़ा हुआ। इसके 4 दिन बाद हमें रिपोर्ट मिली और डिपार्टमेंट को वो टुकड़े इकट्ठे करने में तकरीबन 3 हफ्ते लगे। इसने गहरा सांस फिजा के सुपर्द किया। मुझे वो कोई साइको केस लगता है। हमें सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन सबूत नहीं है। इसने इतनी सफाई से सारे काम किए हैं कि एक भी प्रूफ नहीं है। मैंने सुना था कि नेकी इस तरह करनी चाहिए कि दाएं हाथ ने की तो बाएं को पता ना चले, लेकिन असली एडम जुर्म ऐसे करता है कि इसके दाएं हाथ ने जुर्म किया तो बाएं को पता नहीं होता। इसने पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालते नफ़ी में सर हिलाया। वो परेशान हुआ था। हम सबको पता है इसकी गलत कामों का, लेकिन सबूत नहीं है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, हम जल्द इसे पकड़ लेंगे, जल्द ही। इसके लहजे में पुरस्रारी छा गई। इसकी सब्ज़ आंखें चमक उठी थी। वो माफिया जल्द पकड़ा जाएगा, जल्द सामने आ जाएगा सर। और मज़ीद ये कि अब भी कोई है ऐसा जो इसके लिए काम कर रहा है हमारे ही दरमियान रह कर, क्योंकि 4 दिन पहले जब हमें इसे पकड़ना था तो वो वहाँ आया ही नहीं। शायद इसे पता चल गया था। चलिए, आज के लिए इतनी काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।